اعلال کہتے ہیں۔ دو ہم جنس حرفوں کے آپس میں مدغم کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ حروف ادغام۔ یہ 13 ہیں حروف ادغام۔ تا سا دال زال را زا سین شین صاد زاد طا زا اور نون، یہ آپس میں مدغم ہوتے ہیں۔ حذف۔ کلمہ سے حرف یا حرکت کو حذف کرنا۔ کلمہ سے حرف یا حرکت کو حذف کرنا۔ بس اوقات حرف ہی حذف کر دیا جاتا ہے اور بس اوقات صرف حرکت حذف ہوتی ہے۔ حروف حذف جو ہیں ان کا مجموعہ ہے ہوا فی بخائنۃ، یہ حروف حذف کا مجموعہ ہے۔ ہا واو حا فا یا با خا الف حمزہ نون اور تا، یہ ہیں حروف حذف۔ بس اوقات ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدلا جاتا ہے یا ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے قاوالاز میں واو کو الف سے بدلا گیا ہے، اور تلقین میں ضمہ کو کسرہ سے بدلا تھا، تلقو ون سے تلقی یون ہوا تھا، ٹھیک ہے، ابدال ہوا۔ اسکان۔ کسی متحرک حرف کو ساکن کرنا یا تو نقل حرکت سے ہوتا ہے اسکان، یا پھر حذف حرکت سے ہوتا ہے۔ نقل حرکت سے یقولو سے یقولو، اور یدعو سے یدعو۔ اب دیکھو اس میں حذف حرکت سے ہوا ہے، اس میں نقل حرکت سے ہوا ہے، اسکان ہو گیا، کلمہ ساکن ہو گیا۔
کسی ساکن حرف کو حرکت دینا کیا ہوتا ہے؟ دو حرف ساکن اکٹھے آ جائیں تو ایک کو حرکت دے کر دوسرے سے ملایا جاتا ہے اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے. هو حفی بخائنۃ، قل الحق تھا، قل الحق کا، اس کو لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں قل الحق ولو کان مرہ. تو یہ تحریک دی ہے. اصول یہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر. ہاں جی، یہ یا تو بنقل حرکت ہوتا ہے، حرکت کو نقل کر دینا دوسری کی طرف، جس طرح یقولو سے حرکت نقل کر کے واو کو ساکن کیا گیا ہے یقولو، یا پھر بحذف حرکت ہوتا ہے جس طرح یدعو سے یدعو، اس میں بنقل حرکت ہوا ہے اسکان، اس میں بحذف حرکت ہوا ہے اسکان. الساکن اذا حرک حرک بالکسر. جی سمجھ آئیے. پھر ہوتا ہے قلب. قلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسری حرف کی جگہ پہ لے جانا. مثال کے طور پر دیکھو یہ سا تھا، یا کو حمزہ کی جگہ پر لے گئے اور حمزہ کو یا کی جگہ پر لے آئے، یا ایسا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یا ایسا ہو گیا. زیادت. زیادت کسے کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے مساقات یا ثقل کو دور کرنے کے لیے کلموں میں ثقل آ رہا ہوتا ہے تو درمیان میں حمزہ لے آتے ہیں، الف لے آتے ہیں زائد. جس طرح انتم تھا، اس کو پڑھ لیتے ہیں انتم. زیادت ہوئی ہے، ایک الف زائد لے آئے ہیں صرف ثقل لفظی سے بچنے کے لیے. انتم. پھر ہوتی ہے تسہیل. یہ تسہیل دو طرح کی ہوتی ہے. تسہیل کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی. بین بین قریب ہوتی ہے یا بین بین بعید ہوتی ہے. تسہیل بین بین قریب کیا ہے؟ تسہیل بین بین قریب یہ ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت کے مابین پڑھنا، یہ کیا ہے؟ شاباش، یہ بین بین قریب ہے. توجہ کریں، دیکھیں مستحدے ہونا. اب حمزہ کو حمزہ اور اس کے اوپر ہے ضمہ. ضمہ کے مطابق کون سا حرف علت آتا ہے؟ واو. اب حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت کے مابین پڑھنا. کیا مطلب؟ یعنی حمزہ کو حمزہ اور واو کے مخرج کے مابین پڑھنا، یہ کیا ہے؟ بین بین قریب ہے. یہ بین بین ہے. اگرچہ یہ کام صرفیوں کا نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر تسہیل صرف میں کیوں آئی ہے؟ کام یہ اہل تجوید کا، مجودین کا کام ہے. لیکن یاد رکھیے کہ صرف میں کیا ہوتا ہے، لفظ بنائے جاتے ہیں نا، تو لفظ بنانے کا تتمہ کیا ہے؟ بولو، لفظ بنانے کا تتمہ کیا ہے؟ لفظ بنانے کا تتمہ ہے اور اس کا تلفظ بھی ہے. بھائی تتمہ کیا ہے؟ اس کا تلفظ بھی بنانا اور اس کا تلفظ بھی تو کرنا ہے نا. تو اس لیے یہ بھی صرف میں لے آتے ہیں. بین بین بعید.
آپ کو یہ نظر آ رہا ہے حمزہ؟ حمزہ کو حمزہ اور اس کے ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت کے مابین پڑھنا یہ بین بین بعید ہوتا ہے. مثال کے طور پر حمزہ کو حمزہ اور ما قبل زا ہے، زا کے اوپر کسرہ ہے، تو حمزہ کو حمزہ اور کسرہ کے مطابق کون سا حرف علت آئے گا؟ یا. تو اب حمزہ کو حمزہ اور یا کے مخرج کے مابین پڑھنا کیا ہوگا؟ بین بین بعید ہوگا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ توجہ کریں گے بات سمجھ آ جائے گی. بین بین بعید قریب سمجھ آ گیا کہ حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت کے مابین پڑھنا یہ کیا ہے؟ بین بین قریب ہے. بین بین بعید یہ ہوتا ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کے ما قبل جو حرف کھڑا ہے اس کے موافق حرف علت کے مخرج کے مابین پڑھنا بین بین بعید ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھو حمزہ، اس کے ما قبل زا ہے، زا کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ کسرہ ہے. کسرہ کے موافق حرف علت کون سا آتا ہے؟ یا. تو اب حمزہ کو حمزہ اور یا کے مخرج کے مابین پڑھنا کیا ہوگا؟ بین بین بعید ہوگا. تو یہ ہے تصحیح. تو یہ ہیں جی، ان کو کہتے ہیں تصرفات لفظیہ. میں جتنے بھی قواعد ہم پڑھیں گے ان میں یہ کام ہوگا. جتنے بھی، خواہ تخفیف کے قواعد ہوں، وہ علال کے ہوں، وہ ادغام کے ہوں. تین ہی ہیں بڑے، معطل ہے، محموز ہے اور مضاف ہے. صحیح میں تو آپ کو پتہ دلیل ہوتی کوئی نہیں ہے، اور صحیح میں دلیل نہیں ہوتی. تو اعلال، ادغام اور حذف، ابدال، زیادت، حروف زیادت کا مجموعہ آپ کو نے پہلے لکھوایا ہوا. سألتمونیہا، یہ بھی اس کا سألتمونیہا بھی ہے، الیوم تنساہو بھی ہے. جو بھی الفاظ پورے آئیں گے دونوں، سألتمونیہا کہہ دو یا الیوم تنساہو کہہ دو، ایک ہی بات ہے. الفاظ پورے ہیں. اس میں بھی 10 ہیں، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. 10 ان کو حروف زیادت کہتے ہیں. جی قلب کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پہ لے جانا، قلب ہو گیا. زیادت ہوتی ہے کہ دو حمزوں کے درمیان ایک الف کو اس غرض سے زیادہ کرنا کہ ثقل کو دور کرنے کے لیے. بین بین قریب کی مثال بھی مستہزئون ہے، اور بین بین بعید کی بھی مثال مستہزئون ہے. مثال ایک ہی ہے دونوں کی. صرف فرق یہ ہے کہ مستہزئون میں ہم نے حمزہ کو حمزہ اور اس کے مطابق حرف علت جو اس کے اوپر حرکت آئی ہے نا، اس کے مطابق حرف علت کے مابین پڑھنا یہ بین بین قریب ہے. اب حمزہ کے اوپر ضمہ ہے، واو، حمزہ کو حمزہ اور واو کے مخرج کے مابین پڑھنا کیا ہوگا؟ بین بین قریب ہوگا. اب حمزہ کو حمزہ اور اس کے ما قبل جو حرف ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے حرف علت کے مخرج کے مابین پڑھنا بین بین بعید ہے. اب حمزہ کو حمزہ اور یا کے مخرج کے مابین پڑھنا یہ بین بین بعید ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ جی تسہیل کی طریق. تسہیل دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے بین بین قریب اور ایک ہوتی ہے بین بین بعید. جی ہم قواعد شروع کرتے ہیں، ذرا اس کو مٹانا. یہ 8 تھے تصرفات لفظیہ. جی قواعد محموز. محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز کا معنی حمزے والا، وہ حرف جس میں حمزہ ہو
ٹھیک ہے، فا کلمہ میں ہو تو محموز الفا، عین کلمہ میں ہو تو محموز العین، لام کلمہ میں ہے تو محموز اللام۔ اب اس میں جو حمزہ کی وجہ سے کلمہ میں سکل آتا ہے نا، اس کو دور کرنے کے جو قواعد ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ قواعد تخفیف۔ اب توجہ کرنا، قواعد تخفیف دو قسم پر مشتمل ہیں، نمبر ایک جوازی، نمبر دو وجوبی۔ قواعد تخفیف کتنی قسموں پر مشتمل ہیں؟ نمبر ایک جوازی، نمبر دو، اگر ہو ایک حمزہ کی تخفیف، اگر ہو تو تخفیف کون سی ہوگی؟ جوازی ہوگی، اور اگر دو حمزہ کی تخفیف ہوگی تو تخفیف وجوبی ہوگی۔ ایک حمزہ کی تخفیف جوازی، دو حمزہ کی تخفیف وجوبی۔ اچھا، اگر ایک ہی جگہ پہ قاعدہ اعلال یا قاعدہ ادغام لگ رہا ہو اور قاعدہ تخفیف بھی لگ رہا ہو تو کس کو ترجیح ہوگی؟ قاعدہ اعلال کو نمبر ایک، نمبر دو قاعدہ تخفیف کو، نمبر تین قاعدہ تخفیف۔ سب سے پہلے زیادہ تخفیف جس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اعلال کی وجہ سے کلمہ میں، اس کے بعد ہوتی ہے ادغام کی وجہ سے، سب سے آخر سے تخفیف کا نمبر کنس کا ہے؟ محموز کی تخفیف کا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر تضاد آ جائے کلمے میں، اگر کلمہ میں تضاد آ گیا، ایک جگہ پہ دو قاعدے لگ رہے ہیں، قاعدہ تخفیف بھی لگ رہا ہے، قاعدہ اعلال بھی لگ رہا ہے، قاعدہ تخفیف بھی لگ رہا ہے اور قاعدہ، ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ قاعدہ اعلال کو، قاعدہ اعلال کو۔ شاباش۔ تو قواعد میں یہ اصول ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، جب ہم اعلال کے قواعد پڑھیں گے وہاں پہ آپ کو میں تضاد کی مثالیں بھی ساتھ سمجھاتا جاؤں گا۔ جی، قاعدہ نمبر ایک، یہ تقریباً صرف کی کتب نے یہی قاعدہ نمبر ایک لکھا ہے، علم الصیغہ والے نے بھی، کتاب الصرف والے نے بھی، اور اسی طرح صرف میزان والے نے بھی، میزان الصرف والے نے بھی، یعنی صرف بہائی والے نے بھی، اور اسی طرح علم الصرف والے نے بھی۔ قاعدہ راسم کیا ہے؟ اگر کسی لفظ میں حمزہ ساکنہ مفردہ واقع ہو، حمزہ ساکنہ مفردہ، مفردہ کہہ کر دو حمزہ کی تخفیف کو خارج کر دیا، مفرد حمزہ آئے، دو نہ آئے، اور ہو کیا؟ ساکنہ، تو اس کو ما قبل کی حرکت کے حرف علت سے بدل دیتے ہیں، جس طرح را سن سے را سن، بو سن سے بو سن، زے بن سے زی بن۔ قاعدہ را سن ہے، یہ را سن تھا سے را سن، کیوں؟ حمزہ مفردہ ساکنہ فتح کے بعد واقع ہوا تو اس کو الف سے بدل دیا، حمزہ مفردہ ساکنہ ضمہ کے بعد واقع ہوتا اس کو واو سے بدل دیا، بو سن، اور زئبن، حمزہ مفردہ ساکنہ کسرہ کے بعد واقع ہوا تو اس کو یا سے بدل دیا، زیبن۔ جی سمجھ آئی؟ رأسن سے راسن، بؤسن سے بوسن، زئبن سے زیبن۔ لیکن یہ قاعدہ جوازی ہے، یہ قاعدہ جوازی ہے، آپ قاعدہ لگا کر رأسن کو راسن، بؤسن کو بوسن، زئبن کو زی پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ رأسن پڑھو، بؤسن پڑھو، زئبن پڑھو تو کوئی حرج ہے، کیوں؟ قاعدہ جوازی ہے، یہ قاعدہ وجوبی نہیں۔ اگر قاعدہ وجوبی ہوتا تو پھر زئبن پڑھنا جائز نہ تھا۔ جی، اسی قاعدہ کو، جو قاعدہ ہے نا، میں تو یہاں سے ہی دوسرا قاعدہ بیان کرتا ہوں، اگرچہ صرفیین نے قاعدے کو الگ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، صرف سہولت طلباء کے لیے، ورنہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اگر اس قاعدے میں اس قاعدے کو بیان کر دیا جائے تو قاعدہ بیان ہوتا ہے، قاعدہ لگتا ہے، لیکن سہولت طلباء کے لیے قاعدے کو الگ بیان کیا جاتا ہے،
یہ اتنے قاعدے انہوں نے بیان کر دیے. توجہ کرنا، میں قاعدہ پہلا ان کی طرف سے قاعدے سمجھا دوں. ویسے آسان قاعدہ، کوئی پریشان نہیں ہونا کہ اتنے قاعدے کیسے یاد کریں. قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ مفردہ متحرکہ آ جائے تو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. اگر حمزہ مفردہ متحرکہ آ جائے، حمزہ مفردہ پہلے ساکنہ پڑھا تھا ہم نے، حمزہ مفردہ متحرکہ آ جائے، حمزہ مفردہ متحرکہ آ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ما قبل کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. اب اس سے مثالیں جتنی مرضی لے آؤ، قاعدہ لگ گیا. یہ کہنا کہ اگر حمزہ مفردہ مفتوحہ، اس کا قاعدہ وہ یوں بیان کرتے، قاعدہ سوال ہو، حمزہ مفردہ مفتوحہ کلمہ میں واقع ہو تو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. جیسے ہاں جی، سؤالن تھا، جو آنن تھا، سے جوانن، سوالن. حمزہ مفردہ مفتوحہ یہ بیان کرتے ہیں وہ. نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو مطابق حرف علت سے بدل دو، جو مفتوحہ ہو یا یہ الگ. یہ اب سویلا سے سوئلہ تھا اصل میں، ٹھیک ہے، سوئلہ تھا. حمزہ اس کا قاعدہ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جو حمزہ مفردہ مکسورہ، حمزہ مفردہ مکسورہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. سوئلہ سے سویلا، سوئلہ سے سویلا. قاعدہ جوازی ہے کیونکہ مفرد کے جتنے بھی قواعد ہیں یہ جوازی ہیں. مستحضرون، اگر حمزہ مضمومہ، اگر حمزہ مضمومہ مفردہ، اگر حمزہ مفردہ مضمومہ وہ واقع ہو کلمہ میں اور اس کا ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. جیسے مستہزئون، اب حمزہ مفردہ مضمومہ ہے، ما قبل کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو کسرہ کون سی حرف علت کو چاہتا ہے؟ یا کو. تو اس کو کہتا ہے مستہزئین، مستہزئین یا مستہزئین یا مستہزئون. یہ تین طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس میں تسہیل بھی جائز ہے اور اس کو یا سے بدلنا بھی جائز ہے. اگر حمزہ مکسورہ آ جائے اور اس کا ما قبل بھی مکسور ہو تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے، جس طرح مستہزئین سے مستہزئین. لیکن اتنے لمبی ہر مثال پہ قاعدہ بیان کرنے کی بجائے مطلق قاعدہ بیان کر دو بس، اس پہ ساری مثالیں ہی آ جائیں گی. اس سے کوفوان بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے ہوزوان بھی آ جائے گا. ہوزو ان پڑھو یا ہوزو ون پڑھو، کوفو ان پڑھو یا کوفو ون پڑھو، سب مثالیں آ جائیں گی. جو آنون بھی آ جائے گی. قاعدہ مطلق ہی بیان کر دو، چاہے جائے کہ اب ہر کیا لیے الگ بیان کرو. مطلق قاعدہ بیان کرنے سے کوئی حرج واقع ہی نہیں ہوتا. قاعدہ مطلق کیا ہے؟ کہ جو حمزہ متحرکہ، جو حمزہ مفردہ متحرکہ کلمہ میں واقع ہو تو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. اب سب پہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا؟ ہاں. اچھا، یہ الگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف ان دو اس کی وجہ سے الگ کرتے ہیں. اس میں تسہیل بھی جائز ہے. اس میں جب حمزہ مضمومہ مفردہ مضمومہ آئے، ٹھیک ہے، اور اس کا ما قبل مکسور آ جائے تو اس میں دو وجہ جائز ہیں. یا سے بدلنا بھی جائز ہے، بولو، یا سے بدلنا بھی جائز ہے، اور اس میں تسہیل بھی جائز ہے.
تسہیل دو طرح کی ہوتی ہے، بین بین قریب، بین بین بعید، دونوں پر آ جائے گا. جی سمجھ آ گئی. اسی وجہ سے اس نے قاعدہ جوانون بیان کرتے ہوئے یوں کہا کہ اس کا ماقبل مفتوح یا مضموم ہو. ٹھیک ہے، اگر اس کا ماقبل مکسور ہوتا ہے تو اس میں قاعدہ چلا جائے گا تسہیل کی طرف کہ یا سے بدلنا بھی جائز ہے اور تسہیل بھی جائز ہے. جی کون سا؟ ہاں قاعدہ آسان ہے. جو حمزہ مفردہ متحرکہ، ہاں تو جو حمزہ مفردہ مضمومہ کلمہ میں واقع ہو تو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا بھی جائز ہے اور اس میں تسہیل بھی جائز ہے. نہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا بھی جائز ہے اور اس میں تسہیل بھی جائز ہے. ماقبل کے مطابق حرف علت سے بدلنا بھی جائز ہے اور اسے تسہیل بھی جائز ہے. آپ کو قاعدہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ بولو. قاعدہ سمجھ آ گیا کہ جو حمزہ مفردہ متحرکہ کلام میں واقع ہو، لفظ میں واقع ہو اور اس کا ماقبل، اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. اگر آپ یوں کہہ دو کہ جو حمزہ مفردہ متحرکہ کلام میں لفظ میں واقع ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو یا مضموم ہو، اگر اس کا تو اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. اگر حمزہ مفردہ مضمومہ آ جائے اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق بدلنا بھی جائز ہے، اس میں تسہیل بھی جائز ہے. جی سمجھ آئیے. ماقبل اگر مفتوح ہو تو پھر اس میں صرف الف سے بدل نہیں جائے گا، بس اس میں تسہیل نہیں جائے گا. دیجیے یہ جوازی قاعدے ہیں. میں نے کہا کہ جب مفردہ کی بات آ جائے گی نا تو آپ نے پکا کر لینا ہے کہ قاعدہ جوازی ہوگا. کبھی بھی حمزہ کے مفرد حمزہ جتنے بھی کلام میں آتے ہیں، جس لفظ میں بھی حمزہ مفرد آئے گا تو وہاں پہ تخفیف کا قاعدہ جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے. وہاں تخفیف کا قاعدہ جوازی ہے، وجوبی جی ہاں وہ حرف سے ہی بدلنا ہے، حمزے کی بات ہو رہی. جی اللہ کے بندے، اس کے ماقبل ضمہ کھڑا ہوا ہے تو حمزہ متحرکہ ہے، مفتوح ہے اگرچہ تو ماقبل ضمہ ہے تو اس کو واو سے بدل دیں گے. جو انون کو جو انون پڑھنا بھی جائز ہے، جو بانون پڑھنا بھی جائز ہے. کیوں قاعدہ جوازی ہے. سؤالون پڑھنا بھی جائز ہے اور سوالون پڑھنا بھی جائز ہے. سؤالون پڑھو گے قاعدہ نہیں جاری ہوا. کیوں جاری نہیں ہوا؟ قاعدہ جوازی تھا، نہیں لگایا. اگر جاری کرنا ہے تو جاری کر لو. سوالون پڑھنا بھی جائز ہے، سوالون پڑھنا بھی جائز ہے اور سؤالون پڑھنا بھی جائز ہے. جی سمجھ آئیے سب لوگوں کو. آگے ہے ہم نے حمزہ متحرکہ اور اس کا ماقبل بھی متحرک، اس کی تخفیف پڑی ہے. اس کی مثالیں مختلف ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو قاعدہ جوانون بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قاعدہ جوانون بھی کہہ دیتے ہیں، قاعدہ سوالون بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف اس کے نام لے لیتے ہیں. آگے قاعدہ یا سالو. قاعدہ یا سالو، جب حمزہ مفرد آئے، حمزہ مفرد آئے اور حمزہ مفردہ متحرکہ آئے اور اس کا ماقبل ساکن ہو، اس کا ماقبل کیا ہو؟ یہ کہا جاتا ہے، شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ اس کا ماقبل یا تصغیر اور واو مدہ یا مدہ یا تصغیر نہ ہو اور نون انفعال نہ ہو تو پھر یہ قاعدہ جاری ہو جاتا ہے. اس کو حمزہ سے
اس کے ماقبل اس کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے اور اس کو حذف کر دیں گے. یسألو. اب دیکھو حمزہ مفردہ متحرکہ ہے اور اس کا ماقبل ساکن ہے، یا مدہ واو مدہ یا یا تصغیر یا نون انفعال نہیں ہے. یسألو. اسی طرح زوءن، جی صحیح ساکن کی تو کہہ نہیں ہے، اس کا ماقبل ساکن ہو. یہ ہے کہ یائے مدہ واو مدہ یا یائے تصغیر یا نون انفعال نہ ہو. اب زوءن کو زبون پڑھنا بھی جائز ہے. زوءن کو اب واو مدہ نہیں ہے نا، واو کیا ہے؟ لین ہے، تو اس کو زبون بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی اسی طرح قد افلح کو قد افلح، قد افلح، ٹھیک ہے. قد افلح، قد افلح تھا نا، حمزہ کی نقل کر کے حمزہ دال کو دے دیے اور ہم نے اس کو قد افلح کر دیتے ہیں نا. قد افلح. جو حمزہ مفردہ متحرکہ جو واضح ہے. میں نے شروع میں بات کی تھی ابتدا میں، جتنے بھی ایک حمزہ کی تخفیف آئے گی سب قاعدے جوازی آئیں گے، ہر ایک کے لیے جوازی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو افعال رویت سے افعال مشتق ہوتے ہیں کہ میں ان کے بات کرتا ہوں، یہ دو قاعدوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. افعال رویت سے جو بھی افعال مشتق جاری ہوتا ہے، کیوں وجوبی جاری ہوتا ہے؟ یہ ہمیں مشتقات میں جوازی جاری ہوتا ہے. افعال رویت کے مشتقات میں بھی، افعال رویت کے مشتقات میں کیوں؟ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جیسے کہ میزان و صرف والے نے اور پنج گنج والے نے بیان کی ہے کہ جو افعال ہیں اس لیے اس میں تخفیف وجوبی ہو گئی ہے، حالانکہ ہونی جوازی چاہیے تھی، کثرت استعمال کی وجہ سے وجوبی ہو گئی ہے. تو کہتا ہے پھر مشتقات میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو مشتقات کثرت سے استعمال نہیں ہوتے. جتنا فعل کثرت سے استعمال ہوتا ہے افعال رویت کا، اتنے اس کے افعال اس کے مشتقات کثرت سے استعمال نہیں ہوتے. اس وجہ سے ان میں یہ قاعدہ جواری زیادہ ہی ہوتا ہے. اس کے جو مشتقات ہیں ان میں یہ قاعدہ جوازی جاری ہوتا ہے اور افعال میں یہ قاعدہ وجوبی جاری ہوتا ہے. وجوبی جاری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کثرت استعمال. تو کثرت استعمال متقاضی ہے کس کا؟ تخفیف کا. فعل میں پہلے سے ثقل ہوتا ہے.
مفردہ متحرکہ ہو اور اس کا ماقبل واو مدہ یا یا تصغیر ہو تو اس کو ماقبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے، لیکن جب ابدال ہو گیا تو پھر ادغام وجوبی ہے۔ ابدال ہو گیا جب تو ادغام کیا ہے؟ شاباش، جب ابدال ہو گیا نا، ہاں جواز کب تک تھا؟ ابدال تک۔ آپ خطیئتن پڑھتے رہو، کوئی حرج نہیں، آپ مکروءن پڑھتے رہو، کوئی حرج نہیں، آپ افیئسن پڑھتے رہو، کوئی حرج نہیں۔ آپ اگر حمزہ کو ماقبل کی جنس سے بدل دو گے تو پھر آپ اس طرح نہیں رکھ سکتے کلمے کو، پھر آپ کو ادغام وجوبی طور پہ کرنا پڑے گا۔ ابدال جوازی ہے، ادغام کیا ہے؟ وجوبی۔ مثال کے طور پر دیکھو، خطیئتن تھا، کیا تھا؟ خطیئتن، کیا تھا؟ خطیئتن۔ اب دیکھو حمزہ مفردہ متحرکہ ہے، اس کا ماقبل کیا ہے؟ یا مدہ زائدہ ہے، یا مدہ، کلمہ کا تو اصل خاتیہ ہے نا مدہ اس کا، ٹھیک ہے، تو یا مدہ زائدہ ہے، فعیل کا وزن ہے نا فعیلتن۔ اسی طرح مکروءن، یہ بھی واو مدہ زائدہ ہے نا، سارا مادہ بھائی، اسم مفعول کا صیغہ ہے مکروءن، تو واو مدہ زائدہ ہے، واو مدہ ہے اور کیا ہے کلام میں؟ زائدہ ہے، یعنی فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اسی طرح افیئسن، اب دیکھو اس سے پہلے یا مدہ تو نہیں ہے لیکن یا تصغیر آئی ہوئی ہے، فعلن کا وزن آیا ہے، فعلن، کون سا وزن ہے؟ فعلن، فعلن، فعلن۔ اب یہاں پہ قاعدہ جوازی ہے، ہم نے اس کو حمزہ کو کس سے بدلیں گے؟ یا خطیئتن مکروء ون فیئسن۔ خطیئتن مکروء ون فیئسن۔ اب خطیئتن ہو گیا، یا دو حرف ایک جنس کے اکٹھے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا تو کیا ہو گیا؟ خطیئتن مکروء فیئسن۔ کیا ہو گیا؟ خطیئتن مکروء فیئسن۔ یہاں تک جواز کھڑا ہوا ہے، اب آپ نے قاعدہ لگا دیا ہے، اب ادغام وجوبی ہوگا، ابدال ہو گیا ہے، اگر ابدال نہ کرتے آپ پھر ادغام وجوبی نہیں تھا، یہاں تک آپ کو جو اب اختیار تھا، اب اس کو خطیئتن پڑھتے تو پڑھتے رہتے۔ اگر آپ نے خطیئتن کر دیا اب آپ کو خطیئتن ہی پڑھنا پڑے گا، اب خطیئتن پڑھ سکتے، مکروء پڑھ سکتے، فیئسن پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، ابدال کے بعد ادغام واجب ہے۔ جی سمجھ آ گئی سب بھائیوں کو؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ فعال رویت کی بات پہلے ہی ہو گئی ہے، جی یہ مٹانا پڑا، یہ کھڑے رہنے دو، یہاں پہ کیا لکھ لیتے ہیں، چل اس کو مٹا دو یار۔ مثالیں سمجھ آ گئی ہیں آپ کو؟ اچھا
قاعدہ خطایا، قاعدہ خطایا۔ جب حمزہ مکسورہ، جب حمزہ مفردہ مکسورہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو، جب قاعدہ لکھ دوں، جب حمزہ مفردہ مکسورہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو، بشرطے کہ مفرد میں یا سے پہلے نہ ہو۔ جب حمزہ مفردہ مکسورہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو، بشرطے کہ مفرد میں یا سے پہلے نہ ہو، تو اس کو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے خطایا کے اصل میں خطا یہ او تھا، خطایا اصل میں کیا تھا؟ خطا یہ او تھا۔ قاعدہ رسائل لگا کہ یا الف مفاعل کے بعد واقع ہوئی تو اس کو حمزہ سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ خطا اے او ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ امتحان میں بھی آتا ہوتا ہے، اس کی تعلیل خطایا، خطا اے او ہو گیا۔ اب قاعدہ جائن لگ گیا، دو حمزہ جب اکٹھے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مکسور ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ خطا اے یو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب قاعدہ مفاعل لگ گیا، اب قاعدہ خطایا لگ گیا۔ کیسے؟ حمزہ الف مفاعل، حمزہ مفردہ مکسورہ، حمزہ مفردہ مکسورہ، بولو، حمزہ مفردہ مکسورہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہوا ہے۔ حمزہ مفردہ مکسورہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہوا ہے، تو قاعدہ لگ گیا۔ قاعدہ یہی تھا، جب حمزہ مفردہ مکسورہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے خطا اے یو سے کیا ہو گیا؟ خطا یا یو ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ خطا یا یو۔ یا متحرک معقوم کو یا کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ خطا یا ہو گیا۔ جی جی اصل میں خطا یہ او تھا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ رسائلوں کے تحت حمزہ کو یا کو حمزہ سے بدلا، یا کو کیا ہو گیا؟ خطا اے او ہو گیا۔ پھر قاعدہ جائن لگ گیا، جب دو حمزہ اکٹھے آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو یہ خطا اے یو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خطا اے یو ہو گیا۔ جب خطا اے یو ہوا تو پھر قاعدہ خطایا لگ گیا کہ جب حمزہ مفردہ مکسورہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو، بشرطے کہ مفرد میں دیکھو نا، خطیت ہونا، خطیعتن، ادھر حمزہ یا کے بعد کھڑا ہوا ہے، مفرد میں یا سے پہلے نہیں ہے، مفرد میں یا سے پہلے نہیں ہے، تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے خطایا کے اصل میں خطا یہ او تھا، کیا تھا؟ خطا یہ او تھا، خطا اے او ہو گیا، خطا اے او سے خطا اے یو ہوا، خطا اے یو سے خطا یا یو ہوا، پھر یا متحرک معقوم تو یا کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ خطا یا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خطا یا ہو گیا۔ جی توجہ ہے، بات سمجھ آئیے آپ کو؟
یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا ایک حمزہ کی تخفیف میں کہ اگر حمزہ مفتوح آئے، حمزہ مضموم آئے یا مکسور آئے، ٹھیک ہے نا، حمزہ مفتوح آئے، حمزہ مکسور آئے یا حمزہ مضموم آئے، حمزہ مکسور یا مضموم اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، حمزہ مضموم ہو یا حمزہ مکسور ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو، مفتوح ہو، تو اس میں تسہیل کا قاعدہ لگتا ہے، جیسے صائمہ ہے، لاؤمہ ہے، ان میں قاعدہ تخفیف لگے گا، ان میں قاعدہ تسہیل ہی لگے گا بس۔ اگر حمزہ مکسور یا مضموم ہو، حمزہ مفردہ مضموم یا مکسور ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، اس کا ماقبل مفتوح ہو، تو اس میں قاعدہ تسہیل جاری ہوتا ہے۔ قاعدہ تسہیل کیا ہے؟ تسہیل دو طرح کی ہے، دونوں طرح کی جائز ہے، اس میں تسہیل بین بین قریب بھی جائز ہے، بین بین بعید بھی جائز ہے، کہ یعنی حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کے جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت کے مخرج کے مابین پڑھنا، حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کے ماقبل حرف پر جو حرکت ہے اس کے مخرج کے اس کے مطابق حرف علت کے مخرج کے مابین پڑھنا، یہ کیا ہوگا؟ بین بین بعید ہوگا۔ صائمہ اور لاؤمہ، صائمہ اور لاؤمہ، جی قاعدہ آمنہ، جب دوسرا ساکن ہو تو ساکن حمزہ کو متحرک حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیتے ہیں، جیسے امانہ سے آمنہ اور اؤمنہ سے اومنہ اور ایمانن سے ایمانن، امانہ سے آمنہ، اؤمنہ سے اومنہ اور ایمانن سے ایمانن، جی جی سمجھ آیا کیا بات؟ کہ قاعدہ آمنہ جب کسی لفظ میں دو حمزہ واقع ہوں اور پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، دو حمزہ واقع ہوں، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو ساکن حمزہ کو متحرک حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیتے ہیں، اور یہ بدلنا وجوبی ہے۔ وجوباً بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ دو حمزہ کی تخفیف جو ہوتی ہے یہ وجوبی ہوتی ہے، جوازی نہیں ہوتی۔ جی سمجھ آ گیا سب لوگوں کو؟ پیدا جائے، ہاں جی
کوئی بھی مقصور ہے اور دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیتے ہیں. دوسرے حمزہ کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ یا سے بدل دیتے ہیں. جیسے جائے کہ اصل میں جائے ان تھا. الف زائد کے بعد یا واقع ہوئی تو اس کو حمزہ سے بدل دیا. الف زائد کے بعد یا واقع ہوئی تو اس کو یا حمزہ سے بدل دیا باقاعدہ رسائل نے. ہاں جی جا یہ جا اے او ہو گیا، جا اے اون ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جا اے اون. اب دو حمزہ ایک کلمہ میں واقع ہوئے ہیں اور دونوں میں سے پہلا مقصور ہے تو دوسرے کو یا سے بدلا تو یہ کیا بن گیا؟ جا اے یون ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جا اے یون. اب لام کلمہ میں حرف علت مضموم، لام کلمہ میں حرف علت مضموم اور ما قبل مقصور ما بعد واو نہیں ہے. لام کلمہ میں حرف علت مضموم ما قبل مقصور ما بعد واو نہیں ہے تو حرکت کو حذف کر دیا. جائین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جائین. اب دو ساکن اکٹھے آئے، پہلا ساکن مدہ ہے دوسرا ساکن مدغم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یا کو حذف کر دیا. اجتماع ساکنہ لا غیر حدی لازم آیا تو پہلے ساکن کو حذف کر دیا تو جا اے ہوا. اب نون تنوین جا ان ہو گیا. نون تنوین کو کثرہ کی صورت میں حمزہ پہ لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ جائن ہو گیا. جی آپ بھائیوں کو سمجھ آئیے؟ سب لوگوں کو جی سمجھ آئیے؟ جب کسی لفظ میں دو حمزہ ہوں اور ان میں سے کوئی بھی مقصور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیتے ہیں. جیسے جائن کے اصل میں جائے ان تھا. کیا ہوا؟ دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوئے ہیں، دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوئے تو دوسرے کو پھر جائے ان تھا. ہم نے یا جو الف زائد کے بعد واقع ہوئی تو اس کو حمزہ سے بدلا جائے ان ہوا. اب جائے ان کو جب ہم نے دیکھا تو پیدا جاری ہو گیا. دو حمزہ اکٹھے آئے ہیں، پہلا ان میں سے مقصور ہے تو جو بھی مقصور ہو تو دوسرے کو یا سے بدل دینا ہے. تو دوسرے کو یا سے بدلا تو جائے یون ہو گیا. اب لام کلمہ میں حرف علت مضموم ہے، ما قبل مقصور ہے، ما بعد واو نہیں ہے. قاعدہ یرمی لگ گیا. لام کلمہ میں حرف علت مضموم کیونکہ ایسا ضمہ ثقیل ہوتا ہے یہاں پر، تو یہاں پر ضمہ ثقیل تھا اس کو حذف کر دیا جائین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جائین ہو گیا. اب اجتماعی ساکن لا غیر حدی لازم آیا تو پہلے کو حذف کر دیا تو کیا رہ گیا؟ جائن رہ گیا. جی بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہے قاعدہ. اب یہاں پہ ایک ہے ائمتن. کیا ہے؟ اصل میں یہ ائمتن تھا. کیا تھا؟ ائمتن. دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آئے، دونوں متحرک تھے اور ما قبل ساکن تھا. پہلے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو میم کو میم میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ائمتن ہو گیا. اب یہاں پہ دو حمزے آئے ہیں اور ان میں سے ایک مقصور ہے. دو حمزے آئے ہیں اور ایک مقصور ہے، دوسرے کو یا سے بدلنا بنتا ہے تو اس کو ائمتن کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں لیکن قاعدہ جوازی جاری ہوا ہے وجوبی میں. قاعدہ جوازی جاری ہوا ہے وجوبی، جبکہ ہم نے یہ اصول پڑھا تھا شروع میں کہ دو حمزہ کی تخفیف وجوبی ہوتی ہے جوازی میں. تو اس میں جوازی تخفیف ہونے کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے
کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے ائمہ تو نہیں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. لغہ قرآن جو ہے معتبر ہے. قرآن نے اس لغہ کو جوازی استعمال کیا تو ہم اس کو جوازی رکھیں گے. نمبر 2، جب وجوبی جاری ہونے کے لیے قاعدہ شرط یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کی حرکت جو ہے وہ عارضی نہ ہو. حرکت عارضی جو اہل لغہ کے نزدیک سکون شمار ہوتی ہے، تو جب ساکن آ گیا تو قاعدہ جاری ہوتا ہی نہیں ہے. قاعدہ جاری ہوتا ہی نہیں، کیونکہ قاعدہ جاری ہونے کے لیے شرط یہ تھی کہ دو حمزے آ جائیں، دونوں متحرک ہوں اور ان میں سے کوئی ایک مکسور ہو. تو دونوں متحرک تو ہیں لیکن دوسرے کی حرکت لازمی نہیں ہے، عارضی ہے، کیونکہ حرکت کسی سے مل کر آئی ہے. اسے میم کی حرکت اس کو دی گئی ہے، صرف ابدال کیا، ہم نے ابدال کیا، حرکت کو تبدیل کیا ہے. تو کس کی غرض سے؟ ادغام کی غرض سے. تو اس لیے حرکت لازمی نہ ہونے کی وجہ سے قاعدہ وجوبی جاری نہیں ہوا. حرکت اس کی اپنی نہ ہونے کی وجہ سے قاعدہ وجوبی جاری اصلاً وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. اصلاً وہ کیا ہے؟ آمماتن. کیا ہے؟ آمماتن. تو اس دو وجہ سے قاعدہ وجوبی جاری نہیں ہوا. بات سمجھ آئیے؟ قاعدہ آدم، جب کسی لفظ کے شروع میں دو حمزہ متحرک آ جائیں، دو حمزہ متحرک دونوں ہی مفتوح ہوں، دو حمزہ آ جائیں اور دونوں ہی کیا ہوں؟ مفتوح ہوں. جیسے آدمو سے اوادمو، آدمو سے اوادمو، آدمو سے تو آدمو کھڑا نا، تو پہلا اوادمو. آدمو سے اوادمو، پہلا آدمو سے اوادمو. آدمو میں دیکھ رہے ہو آپ دو حمزہ آئے ہیں، دونوں متحرک ہیں، دونوں ہی مفتوح ہیں، کوئی ایک ان میں سے مکسور نہیں ہے. تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے. دوسرے حمزے کو ہم وجوبی طور پر دونوں متحرک ہوں، بس شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سے مکسور نہ ہو. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی مکسور نہ ہو، دونوں متحرک ہوں، ایسے کہہ لیں دونوں ہی متحرک ہوں، کوئی بھی ان میں سے مکسور نہ ہو، کیونکہ فرق ہو جائے گا قاعدہ جاری سے. دونوں ہی متحرک ہوں، کوئی بھی ان میں سے مکسور نہ ہو، تو دوسرے کو وجوباً واو سے بدل دیتے ہیں. جیسے آدمو سے اوادمو، او ام میلو سے اوم میلو. او ام میلو سے اوم میلو. اب اعتراض یہ ہے کہ یہ قاعدہ او اکرمو میں جاری کیوں نہیں ہوا؟ او اکرمو، او اکرمو میں قاعدہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ کہتا اصل وجہ یہ ہے کہ او اکرمو میں دو وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا. ایک تو یہ ہے کہ جب ثقل آیا کلمے میں تو ثقل کو دور کرنے کے لیے دوسرے حمزے کو حذف کر دیا گیا، حمزہ باقی نہ رہا. حمزہ جب باقی نہ رہا تو قاعدہ ہی جاری کیا ہونا تھا؟ حمزہ کی قاعدہ جاری ہونے کے لیے دو حمزوں کا وجود ضروری تھا. کہتا ثقل کو دور، حمزہ کو حذف کرنے سے پہلے ثقل کو دور کر دیتے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دوسرا حمزہ ہے یہ اصل کلمے کا نہیں ہے، یہ کلمہ زائدہ سے ہے.
قاعدہ جاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا حمزہ کیا ہو؟ اصلی ہو، کلمے کا ہو. تو اس لیے یہ کلمہ زائدہ ہے، اس لیے اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوا. جب کسی لفظ میں دو حمزہ متحرک آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو، تو دوسرے کو وجوبی طور پر واو سے بدل دیتے ہیں. دوسرے کو وجوبی طور پر واو سے بدل دیتے ہیں. آدموں سے اوادمو، اور او ام میلو سے او وم میلو. او اکرموں میں قاعدہ جاری نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شکل کی وجہ سے صرفیین نے دوسرے حمزے کو حذف کر دیا. جب دو حمزے رہے ہی نہیں تو تخفیف کا قاعدہ جاری نہ ہو سکا. اگر کہیے کہ حذف سے قبل ایسا کیا جاتا تو کہا جاتا ہے کہ دوسرا حمزہ اصلی کلمہ کا نہیں ہے، کلمہ زائدہ سے ہے، تو اس لیے قاعدہ جاری نہیں ہوا. جی بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا، اسی طرح اگر دو حمزہ ہیں، یعنی حمزہ متحرکہ کے اوپر، حمزہ وصلی کے اوپر، حمزہ وصلی کے اوپر کیا آ جائے؟ اگر حمزہ استفہام داخل ہو جائے، حمزہ وصلی ہے اور اس کے اوپر کیا داخل ہو گیا ہے؟ حمزہ استفہام. جس طرح الآن ہے، اس کے اوپر حمزہ استفہام داخل ہو گیا، الآن. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے پھر اس شکل کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف کو اضافی لے آتے ہیں تاکہ اجتماع ساکنین کا وجود رہے. ال آنا، ال آنا، ال آنا. جب الف ایک زائد کریں گے تو مد بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو اگر حمزہ وصلی پہ نہ ہو، حمزہ قطعی پہ آ جائے تو پھر اس کے بارے میں دو قول. اگر حمزہ قطعی پہ آ جائے تو دو قول ہیں. وہ حمزہ قطعی حمزہ اصلی کی طرح ہوتا ہے. حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ اصلی کی طرح ہوتا ہے. تو حمزہ اصلی میں تو آپ کو پتا ہے قاعدہ جاری ہوتا ہے نا، جب دوسرا حمزہ اصلی ہو تو اس میں کہتا ہے اس کو واو سے بدلنا جائز بھی، الف کا اضافہ لانا بھی جائز ہے. انتم کیا ہے؟ انتم. انتم کو اونتم پڑھنا بھی جائز ہے. انتم پڑھنا بھی. انتم الف کا اضافہ کرو گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ انتم. کیا پڑھا جائے گا؟ انتم. یہ ہیں جی قواعد جن کو کہتے ہیں قواعد محموز. قواعد محموز، جن میں سے ہم نے دو قسم کے قاعدے پڑھے ہیں، ایک حمزہ کی تخفیف کے قواعد اور دو حمزہ کی تخفیف کے قواعد. ایک حمزہ کی تخفیف کے قواعد جوازی ہیں اور دو حمزہ کی تخفیف کے قواعد وجوبی ہیں. جی ہاں جی، اگر حمزہ وصلی کے اوپر حمزہ استفہام داخل ہو تو پھر اس کو درمیان میں الف اضافی لے آتے ہیں تاکہ اجتماع ساکنین کا اجتماع ممکن رہے. آنا. ٹھیک ہے، اگر حمزہ قطعی پر داخل ہو، اگر حمزہ استفہام حمزہ قطعی پر داخل ہو تو دوسرے حمزہ کو، حمزہ قطعی کو واو سے بدلنا بھی جائز ہے. انتم کو ابنتم پڑھنا، یا پھر اس کو درمیان میں الف لا کر ماد کے ساتھ پڑھنا انتم. دونوں طرح جائے گا. جی آپ ذرا سے قواعد دہرا لیں. ہاں جی، الان. وہ آل آنا ہی ہے نا، وہی تو نا، آنا تھا نا، وہی تو بتا رہا ہوں.
محموز میں جو تخفیف جو ہوتا ہے نا تغیر، محموز میں تغیر جیسے ہم نے تغیر کیا ہے اس کو تخفیف کہتے ہیں، اور مضاعف میں جو تغیر ہوتا ہے اسے ادغام کہتے ہیں۔ حروف علت میں تخفیف کی غرض سے جو تغیر کیا جاتا ہے اسے علال کہتے ہیں۔ ایک جنس کے دو حرف آئیں، ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دینے کو ادغام کہتے ہیں۔ دو حمزے آ جائیں یا ایک حمزہ آ جائے تو تخفیف کی غرض میں اس میں تغیر کرنے کو تخفیف کہتے ہیں۔ پھر ابدال، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یا ایک حرکت کو دوسرے حرکت سے بدل دینا۔ حذف، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ایک حرف کو حذف ہی کر دینا، باقی نہ رہنے دینا، ٹھیک نا، جس طرح یوعدو سے یعید حرکت ہم نے حرف کو ہی حذف کر دیا، یوہبو سے یہب حرف ہی حذف کر دیا۔ اور حروف حذف کتنے ہیں؟ 11 ہیں۔ ہوا حفیٌ بخائنۃ، اس کا مجموعہ ہے حروف حذف کا، ہوا حفیٌ بخائنۃ، وہ خوب جاننے والا ہے خیانت کو۔ اچھا، اسی طرح ابدال، ادغام، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ ادغام کے حروف 13 ہیں، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا اور نون، یہ 13 ہیں حروف ادغام۔ زیادت ہے، تخفیف کی غرض سے ایک الف کو زائد لے آنا۔ قلب ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پر لے جانا، جس طرح آئیسا سے یائسا پڑھنا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ قلب ہوا ہے۔ اسی طرح تسہیل ہے، آسانی کی غرض سے حمزہ کو حمزہ اور اس کے موافق حرف علت کے مخرج کے مابین پڑھنا، یا حمزہ کو حمزہ اور اس کے ماقبل حرف پر حرکت کے مطابق حرف علت کے مخرج کے مابین پڑھنا بین بعید ہے، تو یہ ہوتی ہے تسہیل۔ اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر آتا تھا صحیح کے بعد محموز کا، صحیح، محموز، معتل، مضاعف۔ تو صحیح کے بعد محموز ہے۔ محموز کے قواعد 2 قسم پر مشتمل ہیں، ایک حمزہ کی تخفیف اور 2 حمزہ کی تخفیف۔ ایک حمزہ کی تخفیف جوازی ہے، ایک حمزہ کے جتنے بھی قواعد ہیں یہ سارے جوازی ہیں، اور 2 حمزہ کی تخفیف کیا ہے؟ وجوبی ہے۔ ایک حمزہ کی جو تخفیف ان میں سے سب سے پہلا قاعدہ ہے قاعدہ راسوں، جب حمزہ مفردہ ساکنہ، جو حمزہ مفردہ ساکنہ ہو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں، رأسن سے راسن، بؤسن سے بوسن، ذئبن سے ذیبن، لیکن یہ قاعدہ جوازی ہے۔ اسی طرح اگر حمزہ متحرکہ آ جائے، حمزہ متحرکہ آ جائے تو اس کو بھی ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں، جس طرح سؤالن سے سوالن، سؤالن سے سوالن، اور سوئلہ سے سویلہ، اور کوفو ان سے کوفو ون، جو آنن سے جوانن، جی سمجھ آئیے۔ مستحضے اینا سے مستحضے یینا، مستحضے اونا سے مستحضے وونا، یا اس میں کیا ہے؟ تسہیل بھی جائز ہے، اس میں تسہیل بھی جائز ہے۔ اگر حمزہ متحرکہ، جو حمزہ متحرکہ اور اس کا ماقبل یا مدہ یا یا تصغیر یا واو مدہ ہو تو اس کو ماقبل کی جنس سے بدل کر ادغام کرنا واجب ہے، ابدال جوازی ہے، ادغام وجوبی ہے۔ خطیئتن سے خطیئتن، اور مکروءن سے مکروون، افیئسن سے افیسن۔ اگر حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، یا مدہ، واو مدہ یا تصغیر یا نون انفعال نہ ہو، تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، جس طرح یس آلو سے یا سالو، یس آلو سے یا سالو، قد افلح سے قد افلح، جی۔
یہ قاعدہ افعال جو رویت ہیں ان میں خلاف قیاس وجوبی جاری ہو گیا ہے. خلاف قیاس قانون کیا تھا؟ ایک ہفتہ کے ایک حمزہ کے قواعد جو ہیں جوازی ہیں. خلاف قیاس وجوبی جاری ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے وجوبی جاری ہونے کی؟ کثرت استعمال. کثرت استعمال کی وجہ سے ثقل کو دور کرنے کے لیے قاعدہ وجوبی جاری ہو گیا، اگرچہ اس کے مشتقات میں جوازی ہی جاری ہوا ہے. فعال رویت کے مشتقات جو ہیں ان میں یہ قاعدہ جوازی ہی جاری ہوا ہے. خطایا جو حمزہ مقصورہ، جو حمزہ یا سے پہلے واقع ہو بشرطے کہ مفرد میں یا سے پہلے نہ ہو تو اس کو یا مفتوحہ سے بدل دیتے ہیں. جو حمزہ مقصورہ، جو حمزہ مفردہ مقصورہ یا سے الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو اس کو یا مفتوحہ سے بدل دیتے ہیں. جس طرح خطا یا، اصل میں خطا یہ او تھا، اصل میں کیا تھا؟ خطا یہ او تھا. پھر کیا ہوا؟ الف مفاعل کے بعد یا واقع اس کو حمزہ سے بدلا، خطا اے او ہو گیا. قاعدہ جائن لگنے سے خطا یہ او ہو گیا، خطا اے یو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خطا اے یو ہو گیا. اب حمزہ مقصورہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہوا ہے تو اس کو یا مفتوحہ سے بدلا تو خطا یا یو ہو گیا. اب یا متحرک معقول کو یا کو الف سے بدلا تو خطا یا ہو گیا. جی آگے ہے جی قاعدے دو حمزہ کی تخفیف کے. قاعدہ آمنہ جب دو حمزہ ان میں سے دو حمزہ ہوں، پہلا ان میں سے متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو ساکن حمزوں کو متحرک حرف حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. جیسے آمنہ سے آمنہ، اؤمنہ سے اومنہ، ایمانن سے ایمانن. اگر دو حمزہ آگے ہیں اور دونوں ہی کیا ہیں؟ متحرک ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدل دیں گے، خواہ پہلا مکسور ہو خواہ دوسرا مکسور ہو. جیسے جائل، اصل میں جائیون تھا، یا الف فائل کے بعد الف زائد کے بعد واقعی حمزہ سے بدلی جائعن ہو گیا. اب دو حمزہ ہیں، پہلا ان میں سے مکسور ہے، دوسرے کو یا سے بدلا جائعن ہو گیا. اب لام کلمہ میں عرف لازم ماقام سے ماں بعد واؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرکت کو حذف کر دیا، جائین ہو گیا. اجتماع ساکن علی غیر حدیث سے حمزہ یا کو گرا دیا تو جائن باقی رہا. اگر دو حمزہ ہوں اور دونوں ہی متحرک ہوں اور ان میں سے کوئی مکسور نہ ہو، دو حمزہ ہوں دونوں ہی متحرک ہوں، کوئی ان میں سے مکسور ہے، دوسرے کو واؤ سے بدلنا واجب ہے. جس طرح آدموں سے اوادمو، او امیلو سے او ومیلو. یہ قاعدہ جو گزشتہ قاعدہ تھا وہ آئمہ تو ان میں وجوبی جاری نہیں ہوتا. جاری نہ ہونے کی دو وجہ ہیں ذہن میں رکھیں. قاعدہ آدمو او اکرموں میں جاری نہیں ہوا، اس کے جاری نہ ہونے کی بھی دو وجہ ہیں. جی ذہن میں رہے گا. چلو مٹائیں ہم اب اجرا شروع کریں. سورۃ الفاتحہ ہماری مکمل ہو گئی تھی. کوئی بھائی سورۃ الفاتحہ سنا سکتا ہے ترکیب سے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترکیب آتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب آتی ہے؟ یہ ترکیبیں ہم نے پڑھ لی ہیں. بولتے نہیں آ گئی ہیں آپ کو؟ یاد نہیں کی تو یہ ترکیبیں یاد نہیں کرتے تو پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ پھر ایسے کھپت ہی ہوتی رہے گی. بھائی اللہ کے بندو یہ تو محنت سے کام بنے گا نا، ایسے تو نہیں بنے گا. کل آپ نے ایسا کرنا ہے، آج کا سبق یہی ہے کہ آپ نے یہ
چند ایک تراکیب ہم نے پڑھی ہیں. ایک حدیث، ایک تو سورۃ الفاتحہ پڑھی. نمبر 2 ہم نے حدیث کی ترکیب کی ہے. اس میں ہم نے آن کو کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے، ہاں جی، اور اسی طرح رضی اللہ کی ترکیب اور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے آئے ہیں جی. تو ان کی تراکیب آپ کو اچھی طرح آنی چاہیے. اسی طرح ہر ایک بچے کو ٹیبل زبانی یاد ہونا چاہیے. سیگے کا جو ٹیبل ہے، سیگے کا ٹیبل، سب سے پہلے الفاظ، پھر معنی، شیخان، معنویت، پھر سیگا، پھر باب، پھر شاشسان، ستسان، پھر مادہ، اصل، وزن، تعلیم. تو اس کے مطابق ہم نے ساری چیزیں حل کی تھی. تو اگر یہ آپ کو اس انداز سے یاد نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ہم سورۃ الاخلاص شروع کرتے ہیں تو اس سے آخری تینوں صورتیں چلائیں گے. کل سب سے پہلے کیا ہے؟ کل ہے. تو کل سے یاد آ گیا کہ وہ اس میں جب ہم نے قاعدہ مانا اور پڑھانا تو اس میں کل خوض مور بھی تھے. کل خوض اور مور یہ اصل میں او کل، یہ کل ہے وہ کل، او کل، او خوض اور او مور تھے. ٹھیک ہے. دوسرے حمزے کو خلاف قیاس حذف کر دیا. اس کو خلاف قیاس حذف کر دیا. تو اس حمزے کو وصلی کو ہم پڑھنے کے لیے لائے تھے. یہ حمزہ ساکنہ کو پڑھنے کے لیے لائے تھے نا. پتہ ہے آپ کو کہ امر بناتے وقت جب فا کلمہ ساکن ہو تو عین کلمہ کی حرکت کے موافق شروع میں حمزہ وصلی لاتے ہیں. تو اس کی ضرورت نہ رہی تو اس کو بھی حذف کر دیا. اس کی ضرورت نہ رہی تو کل، خوض اور مر رہ گئے. اب کل خوض مر، کل خوض کا استعمال تو کیا ہے؟ فصیح لغہ کے مطابق ایسے ہی ہوتا ہے. ہر شروع کلام میں آئیں، وسط کلام میں آئیں، یہ کل خوض ہی استعمال ہوتے ہیں. لیکن جو مر ہے یہ شروع کلام میں آئے تو مر استعمال ہوتا ہے. مرو اولادکم بالصلاۃ. لیکن اگر وسط کلام میں آئے تو پھر یہ حمزہ سے استعمال ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. اسی طرح یہ سالہ میں امر آتا ہے سال. شروع میں آئے نا تو سال استعمال ہوتا ہے. سل بنی اسرائیل. اگر وسط کلام میں آئے تو پھر حمزہ سے استعمال ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اب دیکھو حمزہ سے استعمال ہوا، وسط کلام میں جاتا ہے. کل خوض مور اصل میں او کل او خوض او مور تھے. قاعدہ کے مطابق ان کو او خوض او مور اور او کل پڑھا جانا چاہیے تھا، لیکن دوسرے حمزے کو خلاف قیاس حذف کر دیا تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی، اس کو بھی حذف کر دیا تو کل خوض مور رہ گئے. اب کل خوض کا استعمال تو فصیح لغہ میں شروع کلام میں، وسط کلام میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن مور شروع کلام میں آئے تو بغیر حمزہ کے استعمال ہوتا ہے، وسط کلام میں آ کر حمزہ سے استعمال ہو جاتا ہے. جی سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ قل اور ہے. قل تو کہہ دے سے اقسام میں سے امر حاضر معروف. صیغہ واحد مذکر حاضر.
اے اللہ کے بندے ابو بکر، 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ تم نے نہیں بولنا بھی، 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ شاباش، شکر ہے میرا بیٹا، 6 اقسام کا بھی پتہ چل گیا، یعنی سارے دورے کامیابی ہو رہی ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ 6 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور وہی جو کانٹوں والی ہوتی ہے۔ 6 کا معنی 3، اقسام معنی قسمیں، 3 قسمیں۔ تو اس سے مراد 6 اقسام اصطلاحی لفظ ہے، اس سے مراد کون سی 3 قسمیں ہیں؟ شاباش۔ تو ما نوعیت سے مراد کیا ہوتا ہے بلال؟ اگر اسم ہے تو اس کی 3 نوعیں ہیں، جامد مصدر مشتق۔ اگر فعل ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ اور حرف ہے تو کون سا حرف ہے؟ عاملہ میں سے ہے یا غیر عاملہ میں سے ہے؟ باب یہ ناصرہ ہے، 6 اقسام سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے اجوف واوی ہے، مادہ اس کا قاف واو لام ہے، اصل میں اوقول تھا، وزن اس کا فول ہے۔ تعلیل، تعلیل اس کی یہ ہے کہ اصل میں اوقول تھا، اصل میں کیا تھا؟ اوقول تھا۔ واو متحرک ما قبل صحیح حرف ساکن ہے، واو متحرک ہے، باقاعدہ یقولو لگ رہا ہے اور کوئی معنی بھی موجود ہے نہیں ہے۔ واو متحرک ہے، قاعدہ یقولو آتا ہے سب کو، جو واو یا متحرک ہو ما قبل صحیح حرف ساکن ہو۔ واو یا کی حرکت نقل کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر نقل حرکت کے بعد حرکت کون سی نقل ہوئی؟ اگر واو سے ضمہ یا سے کسرہ نقل ہو تو واو یا باقی رہتی ہے۔ اگر واو سے فتح یا کسرہ نقل ہو جائے تو واو فتح ہو تو الف سے، یک والے سے یقالو، کسرہ نقل ہو جائے تو یا سے، اس طرح مستقبل سے مستقیم، نستعین سے نستعین، واو یا سے بدل جائے گی۔ اگر یا سے ضمہ نقل ہو جائے تو واو سے بدل جائے گی، اور اگر واو سے فتح نقل ہو تو الف سے بدل جائے گی، جیسے یب یاؤ سے یباؤ۔ یہاں سے واو سے ضمہ نقل ہوا ہے، واو سے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ فا کلمہ متحرک ہو گیا، قول ہو گیا، کیا ہو گیا؟ حمزہ بھی کھڑا تھا نا یہاں پہ، اس کی ضرورت نہیں رہی۔ کیوں اس کو لائے تھے ہم؟ کیوں؟ فا کلمہ کو پڑھنے کے لیے، کیوں؟ فا کلمہ ساکن تھا، وہ خود متحرک ہو گیا تو اس کی ضرورت نہ رہی، حذف کر دیا، قول ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ قول۔ اب اجتماعی ساکنین ہو گیا ہے، اور اجتماعی ساکنین بھی علی غیر حد ہی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ پہلا ساکن مدہ ہے، دوسرا ساکن مدغم نہیں ہے، کلمہ ایک ہے، تو ایک شرط ٹوٹ گئی ہے۔ تو پہلے ساکن کو جب 2 ساکن ہوں اور اجتماعی ساکن علی غیر حد ہی جب آ جائے تو پہلے ساکن کو کیا کرتے ہیں؟ شاباش، حذف کرتے ہیں۔ تو واو کو حذف کیا تو کیا رہ گیا؟ قل۔ جی سمجھ آ گیا بھائیوں کو؟ قل اصل میں قبول تھا، واو متحرک ما قبل صحیح حرف ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، تو یہ قول ہو گیا۔ حمزہ تو ہمیں ضرورت نہ رہی، قول ہو گیا۔ اجتماعی ساکنین سے واو گر گئی تو قول رہ گیا۔ عبد الرحمن جی، واللہ، وہ یہ ضمیر شان ہے۔ ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جب ضمیر بغیر مرجع کے آئے نا، اس کا مرجع نہ ہو تو پھر ضمیر شان ہوتی ہے۔ تو مذکر کے لیے ہو تو ضمیر شان، مؤنث کے لیے ہو تو ضمیر قصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضمیر شان ہے۔ لیکن ضمیر شان لانے کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ اس کی بعد میں تفسیر ہو رہی ہو، تو اس کی اللہ احد سے تفسیر ہو رہی ہے، اللہ احد سے تفسیر ہو رہی ہے۔ جس طرح انہا کی تفسیر آگے ہو رہی ہے، زینب، قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے، قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو یہ اگر آپ ضمیر شان یا قصہ لانا چاہتے ہو، ویسے تو ضمیر مرجع کے بغیر نہیں ہوتی،
ضمیر کا پیچھے ایک مرجع ہوتا ہے جس کی طرف لوٹتی ہے. قل ہوا کس کی طرف لوٹتی؟ پیچھے کوئی ہے نہیں ہے, گویا اس کا مرجع نہیں, اس ضمیر شان ہے. تو پھر اس کی آگے تفسیر دیکھیں گے, ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, اللہ احد سے اس کی تفسیر ہے, ہو رہی ہے. واحد مذکر کی ضمیر ہے, کوئی باب نہیں ہوتا, یہ اسم جامد ہوتی ہے یہ ساری. اس میں یہ بات کی جاتی ہے, یہ تعریف و تنقید میں کیا ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ کی 7 اقسام میں سے یہ مضمرات میں سے ہے, ٹھیک ہے. اور ضمیر جو ہے نا, اس ضمیروں میں سے سب سے معرفہ ضمیر کون سی ہے؟ متکلم کی ضمیر, عارف المعارف ہے, ٹھیک ہے نا. جس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں, جسے آئی مائی می, ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈ پرسن کیا ہوتا ہے؟ یو یور یو, ادھر انتا انتما انتم انتی انتما انتم. اور پھر تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے؟ دے دیئر دیم. تو ادھر کیا ہے؟ ہوا ہما ہم ہے یا ہما ہننا. یہ تینوں غائب کی ضمیریں یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ تھرڈ پرسن ہے, یہ سب سے آخری نمبر کی ہے, سب سے عارف المعارف متکلم کی ضمیر ہوتی ہے. جب میں ہی کہہ دیا تو اس میں کسی طرف اشارہ کرنے کی اور کوئی بات سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی. یہ تذکیر و تانیث میں مذکر ہے, اور تعریف و تنکیر میں معرفہ ہے, اور اعراب و بنا میں یہ مبنی ہے. اور مبنیوں میں سے یہ مبنی اصل نہیں ہے, مشابہ مبنی ہے. اس کی کیا مشابت ہے مبنی کے ساتھ؟ جس طرح حرف اپنا معنی دینے کے لیے اسم فعل کا محتاج ہوتا ہے, تو ضمیر بھی اپنا معنی دینے کے لیے مرجع کا محتاج ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں احتیاج پایا گیا ہے. کیا پایا گیا ہے؟ احتیاج پایا گیا ہے, تو محتاج ہو گئی ہے. مبنی الاصل تو نہیں ہے, مشابہ مبنی ہے. جی اللہ, لفظ اللہ پہ ہم نے کئی مرتبہ بحث کی ہے. جی مبعود برحق, یہ اس میں مشتق, پھر مصدر بمعنی مفعول ہوگا. جی صیغہ مصدر کا کوئی نہیں ہوتا. باب, یہ باب فاتحہ ہے, لاسیت وجہ محموز ہے, مادہ حمزہ لام ہے. جی اصل میں فعال ان کے وزن پر مصدر ہے. الہ بمعنی معلوہ, الہ بمعنی معلوہ. اللہ اللہ, بس فاتحہ الہ یا الہ. ہاں جی, یہ الہ تھا, الہ یہ نکرہ تھا. معبود حق معبود نہ حق دونوں کا بولا جاتا تھا. تو کیا کیا, اس کے اوپر شروع میں الف لام لے آئے, الہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ الہ. اب کیا تھا؟ یسالو لگ گیا. حمزہ متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے. حمزہ متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے, تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی, تو آلے لاہو ہو گیا, آلے لاہو ہو گیا. دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہیں, دونوں متحرک ہیں, پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا, تو کیا لفظ بنا؟ اللہ. اب اس میں مدغم اور مدغم فی دونوں کو لکھا گیا ہے. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ مدغم لکھا جاتا ہے, مدغم فی لکھا جاتا ہے, مدغم نہیں لکھا جاتا. مدغم فی لکھا جاتا ہے, مدغم نہیں لکھا جاتا. تو یہ صرف عظمت شان کے لیے ایسا کیا گیا ہے, باری تعالیٰ کے علم کے ساتھ. باقی ایسا کوئی کلیہ یا اصول نہیں بیان کیا جاتا, ٹھیک ہے. تو دوسرا قول اس کے بارے میں وہ ہے اس میں جامد ہے. جب اس میں جامد کہیں گے تو پھر اس کے بارے میں بحث بدل جائے گی. اس میں جامد میں سے یہ دیکھا جائے گا بس ثلاثی مجرد جو ہے استحسان بھی دیکھی جائے گی, لیکن اس کا کوئی باب نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بارے میں دیکھا جائے تعریف و تنقید میں کیا ہے, معرفہ ہے یا نہ کیا ہے, معرفہ ہے کیونکہ علم ہے. اور تذکیر و تانیث میں مذکر ہے. نہا لیا کرو نا, سو رہے ہو, رات جلدی سوتے نہیں, پھرتے گھومتے رہتے ہیں, تو وہ سوتے ہیں.
پیریڈ میں. اچھا تو تذکیر و پھر تعریف اعراب و بنا میں مورب ہے یا مبنی ہے؟ مورب ہے جی. مبنی نہ تو مبنی الاصل ہے نہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، مورب ہے. مورب کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ مورب کی دو قسمیں ہیں، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. منصرف ہے، غیر منصرف کی کوئی علامت نہیں، دو سبب نہیں پائے جا رہے، ایک پایا جا رہا ہے علم، دوسرا نہیں پایا جا رہا کوئی بھی. تو علم اکیلا دو کے سبب کے مقام نہیں ہوتا، تو یہ غیر منصرف ہے. یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے. جی سمجھ آئیے؟ تو کل سے انشاءاللہ ہماری آگے بات شروع ہوگی.